اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں حکیم ازہر آفتاب حسین صبح نو ہیلتھ کیئر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ ہمارا جو ہے موضوع بھی آج جو ہے وہ شوگر کے حوالے سے ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم اس پر کئی پروگرام کر چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک طویل موضوع ہے، اور اس میں آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انسولین اور ڈائنل سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سامعین، جاننا یہ چاہیے کہ لبلبا اور طحال، جسے طحال یعنی تلی، جسے اسپلین بھی کہا جاتا ہے، ان کی رطوبات کو ہی انسولین کہا جاتا ہے، جو کہ قدرتی طور پر جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تلی یا اسپلین اور لبلبا اس کے اندر اگر ضعف یا کمزوری واقع ہو جائے تو اس میں بننے والی رطوبات میں کمی ہونے لگتی ہے، یا صحت کے ساتھ نہیں بنتی اور پوری مقدار میں خون میں شامل نہیں ہو پاتی، تو اس صورتحال کے اندر ذیابت شکری کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر لبلبے اور طحال کا علاج کر کے ان کی صحت کو بحال کر دیا جائے اور یہ اپنی انسولین خون میں شامل کرنے لگ جائیں تو شوگر کا مستقل علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن انسولین اور ڈائنل لبلبے کی رطوبات کی صورت میں مصنوعی طور پر خون میں داخل کی جائے تو اس سے عارضی افاقہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے، جب مصنوعی طور پر بنائی گئی انسولین خون میں چلی جاتی ہے تو لبلبے کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ انسولین بنائے، اور پھر لبلبا آہستہ آہستہ سست ہونے لگتا ہے۔ اچھا، انسولین کا یہ عمل جب بار بار دہرایا ہے تو اس صورت میں لبلبا پہلے سے بھی زیادہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور جس مریض نے ڈائبٹک کے ابتدائی پیریڈ کے اندر، یعنی جب اس کو شروع میں ڈائگنوز ہوئی ہو کہ شوگر ابھی بھی شروع ہوئی ہے، اسی دوران اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا لیا ہے، تو پھر وہ یہ روگ اس کو ساری عمر نہیں چھوڑتا۔ دوران علاج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان غدود جاذبہ کے فعل کو اعتدال پر لایا جائے تاکہ قدرتی انسولین دوبارہ بننا شروع ہو، لیکن عموماً ایسا نہیں کیا جاتا۔ صرف بیرونی انسولین جسم میں داخل کی جاتی ہے اور طحال اور لبلبا مزید کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس صورتحال کے بعد ڈائنل یا انسولین کی مقدار مسلسل بڑھانی پڑتی ہے، جس سے مریض کے پیاس اور گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو سامعین، جب ایسی صورتحال ہو تو فوری طور پر ہم آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کر رہے ہیں، جس کو آپ کو کوشش یہ کریں کہ آپ انسولین ڈائنل سے بچیں اور پرہیز کی طرف آئیں۔ تمام آرٹیفیشلز جو سویٹس یعنی کہ میٹھا ہے وہ ان کو آپ بند کر دیں۔ چینی ہے اور بیکری کی مٹھائی جیسے کولڈ ڈرنک ہے، تلی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بالکل پرہیز کریں، اور اپنا ڈائٹ پلان کسی بھی ماہر طبیب سے مرتب کروائیں، اور جس سے آپ مستقل طور پر شوگر کا مریض بننے سے بچ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کے لیے ہم ایک نسخہ لائے ہیں، وہ اس کو آپ سادہ سا نسخہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ رائی 50 گرام، کلونجی 50 گرام، کشتہ فولاد 10 گرام۔ آپ رائی اور کلونجی کو باریک صفوف بنوا لیں اور اس میں 10 گرام کشتہ جو ہے آپ وہ اس میں ملا لیں، اور اس کو دن میں 2 دفعہ تقریباً 2 گرام کی خوراک ہے، اور اس کو آپ نے لے لیں اجوائن اور پودینے کے قہوے کے ساتھ۔ دن میں آپ 2 دفعہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بار بار پیشاب کی زیادتی، گھبراہٹ اور پیاس کی شدت ہے اس میں افاقہ ہوگا۔ اور ایک آسان سا، اس سے بھی آسان نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 2 عدد سرخ مرچ کو آپ 1 کلو پانی میں رات بھر ڈھک کر رکھ دیں، اور پھر مریض کو دن میں صبح دوپہر شام 3 وقت اس کو آپ آدھا یا 1 گلاس پلاتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ پیاس کی جو شدت ہے، بار بار پانی اور گھبراہٹ، اس میں مریض کو کمی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔